السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے ہے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ کرونا ہے اور اسی کا رونا ہے، لیکن دنیا بھر کے اندر جب کرونا پھیلا تو قومیں متحد ہوئیں اور قوموں نے مل کے اس کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کا اعلان کیا۔ اپنی جو ان کی فورس ہے، میڈیکل فورس جو ہے، اس کو مضبوط کیا۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ایسا بھی ملک ہے جس نے کرونا کے بہانے کے اندر اپنے ملک کی اقلیتوں کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے، ان کو گالیاں بکنا شروع کر دیں، ان کو مارنے، قتل کرنے، ملک سے نکالنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور وہ ملک ہے ہمارا مشرقی ہمسایہ بھارت، جہاں پہ یہ بات چلنا شروع ہوئی۔ وہاں کی جو سب سے بڑی اقلیت ہیں مسلمان، ان کو کرونا کے حوالے سے پہلے نفرت کا نشانہ بنایا گیا، پھر ان کو سوشلی آئسولیٹ کیا گیا، اور جب یہ آئسولیشن کی نفرت جو ہے وہ بھارت کی سرحدیں پار کرتی ہوئی متحدہ عرب امارات تک پہنچی، تو وہاں پہ بھی بڑھ کے مار دیں کہ متحدہ عرب امارات کی موجودہ حالت جو ہے وہ ہمارے باعث ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی عام شخص بات کرتا تو کوئی بات بھی تھی، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایم ایل ایز یعنی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلیز، وہاں پہ یو اے ای کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز کی طرف سے جب یہ بات آئی تو اس کا نوٹس لیا۔ جن کے ملک میں بیٹھ کے جب آپ ان کی گود میں بیٹھ کے ان کو ہی گالی دیں گے، ان کی داڑھی کھینچیں گے، تو وہ اس کا نوٹس تو لیں گے۔ جب نوٹس لیا گیا اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور پھر اس کے اوپر دھماڑ چوکڑی مچ گئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ یو اے ای کے وزیر کو اور بھارت کے وزیر اعظم مودی کو اور ان کے منسٹرز کو اور ان کے سفیروں کو معافیاں مانگنا پڑیں۔ اور وہ گاندھی جس کے لیے مودی کے آنے کے بعد بھارت میں کوئی جگہ نہیں تھی، وہ لوگوں کو بتانا پڑا کہ جی گاندھی کا ملک ہے، جی یہ تو گاندھی کا ملک ہے، اہنسا کے پجاری ہیں ہم، امن اور شانتی، اس کا کیا گیا۔ لیکن وہ جو بکواسیات کر دی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور لوگوں جو ہیں ان کی تصویریں اتار کر دوبارہ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اور ایک اس وقت شور ہے جو گلف اور پیننسولا اور بر صغیر کے درمیان برپا ہے۔ ہم نے کہا اس کا جائزہ لیتے ہیں اور آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج پاکستان کے اندر کرونا کیجوالٹیز جو ہیں وہ 230 سے آگے چلی گئیں، اور جو کرونا سے متاثرین ہیں ان کی تعداد 11,000 ہو گئی، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ تشویشناک بات ہونی چاہیے کسی بھی بندے کے لیے۔ آج عمران خان صاحب نے تمام میڈیا کے اوپر مشتمل ایک ٹیلی تھون کی، پہلے وہ 2 ٹی ویز پہ انڈیویجول آئے، امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جب کولیکٹیولی سب ان کو آن ایئر کریں گے تو شاید کچھ زیادہ ہوگا۔ تو آج تمام میڈیا نے مل کے ان کے ساتھ ٹیلی تھون کی، اور اس ٹیلی تھون کے نتیجے کے اندر کیا ہوا اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے پارٹیسپینٹ کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب۔ پروفیسر صاحب باغ و بہار شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ ان کی کالم نگار ہیں، اور ان کے کالم جو ہیں وہ کمال کے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر تشریف لانے کا۔ ان کے ساتھ ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور بیورو چیف دن میڈیا گروپ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے۔ جناب ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی، تجزیہ نگار، دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں۔ اور سکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر غضنفر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں رونق رہتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ آ نہیں پا رہے تھے، تو ہم نے کہا آج ان کو سکائپ پہ لیا جائے، چونکہ موضوع جو ہے وہ میں نے بریگیڈیئر صاحب کو دیکھ کے چنا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس موضوع کی اوپننگ ان سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو انڈینز نے تبرہ کرنا شروع کیا ہے یو اے ای کی گورنمنٹ پہ، عمومی اور عربوں پہ خصوصی طور کے اوپر، اور اس میں بڑے بڑے ان کے بڑکے بھی شامل ہیں کہ جناب عمان جو ہے وہ ہماری وجہ سے عمان ہے، اور یو اے ای ہماری وجہ سے یو اے ای ہے۔
اس کے نتیجے میں کوئی اربوں کی بھی آنکھیں تو کھلی ہوں گی نا، جو انہیں بلا بلا کے ایوارڈ دیتے تھے اور ان سے OIC کا سیشن پرزائڈ کرواتے تھے، ان کو بھی تو کوئی عقل آئے گی یا وہ ویسے ہی رہیں گے سر؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب. بڑی ایک اہم چیز خطے کے حساب سے، اور اس میں اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ اس میں جیو پولیٹیکل کرونا انوائرمنٹس میں جو آپ نے بات کی ہے، اس کے حساب سے اس چیز میں جو بھارت کا کردار اس وبا کے آنے سے لے کے اب تک جو رہا ہے، جس کے اندر صرف UAE نہیں بلکہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی وہ جو دہشت گردی تھی سرحدوں پہ وہ ختم نہیں کی. لیکن اس سے کو تھوڑا مینشن کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے گاندھی کا نام لیا، گاندھی کے خیالات کا نام لیا. اب تو مطلب ہے اس سے بڑی ریاکار قوم آپ کو کوئی نظر آئے گی کہ گاندھی کو انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی ماری تھی. جس پارٹی نے گولی ماری تھی، جس پارٹی کے پریچک نے گولی ماری تھی، وہ آج برسر اقتدار ہے. اور جس پریچک نے گولی ماری تھی اس کو وہ ایوارڈ دینے کی، نیشنل ایوارڈ دینے کی سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک صرف پوائنٹ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو اس میں پوری کی پوری BJP، RSS، ہنسا، VHP اور یہ جتنی سیفرون ٹیررزم ہندوتوا ریلیٹڈ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہیں، ان کا گندا کردار، ان کا غلیظ کردار، ان کا غلیظ چہرہ، ان کا کمینہ چہرہ، یہ انکلوڈنگ نریندر مودی جو نہ صرف اس وقت انڈیا کے لیے موذی ہے بلکہ وہ اب UAE کے لیے بھی موذی بن گیا ہے. ان سب کا کردار، کریکٹر آپ کو سامنے کھل کے سامنے آ جاتا ہے. مسلمان نہیں، یہ دلیت کے ساتھ بھی اتنا کر رہے ہیں. اب بات یہ دوسرا ان کا کریکٹر دیکھیں ذرا، سوچئے ایک سیکنڈ کو. ان کے MLAs آ کے اناؤنس کر رہے تھے کہ انڈینز کو اپنا کرونا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرونا کا علاج ہم نے، اور یہ آن چینلز کہہ رہے تھے کرونا کا علاج ہم نے دریافت کیا، یہ گو مترا، گو مترا پیو اور کرونا سے دور رہو. تو یہ مترا قوم جو ہے، جس کے عقل میں مترا، جس کے ذہن میں مترا، جس کی ناک میں مترا، جس کے پیٹ میں مترا، اور جس کے پیٹ میں گائے کا گوبر اور گوبر سے بنی ہوئی خناس جو یہ لیڈرشپ ہے اس وقت انڈیا میں، اس کو آج عمان کی شہزادی نے جو کچھ کہا ہے وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. اس نے کہا میں ان تمام انڈینز کو اپنے ملک سے نکال دوں گی. لیکن آل انڈیا کی کردار تو آپ کو پتہ ہے، نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا کمینہ، ذلیل، دہشت گرد انسان جو ہے، وہ اس دنیا کے لیے ایک لعنت ہے، انڈینز کے لیے ایک لعنت ہے. اور اس کو شامل ہے ریپبلک TV، ٹائمز ناؤ، جو پرسوں جس طرح مسلمانوں کے خلاف کنویسنگ کے تمام چینل مل کے کرتے ہیں، جو پروڈکٹ ہے جھوٹ کی، جیسے ماں گھٹی پلاتی ہے ایک اچھائی کی، تو یہ جتنے انڈیا کے میڈیا کے ٹاپ ریٹڈ چینل، ان سب کو جھوٹ، کمینگی کی گھٹی پلائی ہے ان کی ماں نے، جو ان کی شکلوں پہ آپ کو برستا کمینگی سے نظر آتا ہے. اب یہاں پہ تک قوم جو تعلق تھا وہ تو انڈیا کے مسلمانوں سے تھا. جو کچھ یہ UAE کے بارے میں یا باقی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ I should say that but I would say that کہ یہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں یہ چیزیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے کشمیر کے لاک ڈاؤن میں انڈیا کے پیٹھ کے اوپر تھپکی دی ہے، جس طرح انہوں نے پہلے زمانے میں انڈیا کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ فلمیں بنتی ہے، صرف اس وجہ کہ وہاں پہ سوشل اٹریکشن بہت ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ایکٹریسز بہت ہیں، تو اس لیے جو کچھ ان کے وہاں پہ کنیکشن رہے ہیں اور ان شہزادوں کے جو کنیکشن رہے ہیں، اس میں صرف اکانومی شامل نہیں تھی، اس میں بہت ساری ذاتی جو چیزیں ہیں، ذاتی انٹرسٹ بھی شامل تھے. تو آج جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو کاش ان کو یہ سوچ آ جائے کہ یہ جو انڈیا کے اندر جو یہ پٹیل اور اس کے بعد RSS جو 1928 میں بنی تھی اور جس نے کہا تھا کہ انڈیا میں یا دنیا میں صرف ہندو رہیں گے، اور ان کو اب ان کے منہ پہ جو تھپڑ پڑا ہے، تو اس وقت سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا تو یار ایک وبا سے لڑ رہی ہے. دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھیے، اگر کل آپ نے جرمنی کی چانسلر کی سپیچ سنی ہو، کس طرح وہ اپنے اقدامات کا ذکر کر رہی تھی اور ان کو ایک دکھ تھا کہ لوگ کس طرح ان کے ملک میں افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ اٹلی دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیں، کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، لوگ چیزوں کو کنٹرول. یہ ایک صرف ملک ہے بھارت، جہاں پہ بیماری کے اوپر یا وبا کو بھی جو ہے وہ اپنی ذاتی ہندوتوا کی، سیفرون ٹیررزم کی کمینگی جو ہے، جو اس کی جو غلاظت ہے سیفرون ٹیررزم کی، جو یہ BJP کے ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے،
یہ ابھی بھی اس چیز کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ان کو ابھی بھی شرم و حیا نہیں ہے. ان کی کمینگی اتنی حد تک گر چکی ہے. یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی رضی صاحب, لیڈرشپ ویژنری ہوتی ہے. یہ وہ انڈیا کے اندر جس وقت ایم ایل اے اور یہ جو امیت شاہ اور یہ نریندر مودی جیسے جو کمینے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو گاؤں کے اوپر سڑکوں کے باہر جو بدماش وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں, ٹنڈے بدماش جو کھڑے ہوتے ہیں, دھمکی تو بہت دیتے ہیں. اب اس نے امریکہ کو بھی دھمکی دی تھی کہ کلوروکوئن نہیں بھیجیں گے. ٹرمپ نے جب اس کو ڈانٹا تو یہ بیٹھ گیا وہاں پہ. تو اس قسم کی جو لیڈرشپ کیا توقع رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ گند پھیلائے گی, غلاظت پھیلائے گی, اپنے لوگوں کو بھی مروائے گی, باقی لوگوں کو بھی مروائے گی. اب گائے مترا پیے, گائے مترا اور کرونا سے جان چھڑائے. چلیں ممتاز بھٹی صاحب, بھارت کی جو مقبوضہ کشمیر میں جو ان کی تقرر شدہ فوج ہے اس کے حوالے سے شاید آپ نے یہ خبر بتائی تھی کہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. اور بارڈر کے حوالے سے بارڈر ایل او سی گرم تو رہتی ہے لیکن باقی جگہوں پہ بھی مزید کچھ ان کے ارادے خطرناک لگتے ہیں. کل میں نے یہ خبر کہیں اور سے بھی پڑھی ہے. تو اس حوالے سے دنیا کرونا کے خلاف لڑنے کی بات کر رہی ہے اور یہاں پہ دنیا میں آگ لگی ہے, ان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں, ایک تو رضوان صاحب صرف چھٹیاں منسوخ نہیں کی بلکہ انہوں نے ریزرو بھی بلائے ہیں, اور ریزرو جو بلائے جاتے ہیں وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ہوتے ہیں, جو ریٹائرڈ آپ کے فوجی ہوتے ہیں. اب رہ گئی بات, دیکھیں جو کچھ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ویلی کے اندر کیا اور جس طرح سے اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا, ان کو یہ لگ رہا ہے, خوف ہے کہ یہ کرونا کی وبا, جیسا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی اور انہوں نے بھی کہا کہ اگلے مہینے میں مئی میں پیک پہ جائے گی. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ان کو لگتا یہ ہے کہ جب یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا تو صورتحال ان کے کنٹرول سے نکل جائے گی, اور یہ لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, اپنی عوام کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی اور لائن آف کنٹرول اور جو بارڈر ہے اس کے اوپر گڑبڑ کر رہے ہیں مسلسل, اور اس کے جواز تراش رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو جواز بنا کے بارڈر کے اوپر شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ڈائیورشن لگانا چاہتے ہیں, اور وہ غم و غصہ جو اپنی عوام کا مودی سرکار کے خلاف نکلنا ہے, جو کہ پہلے بھی اپنی ایک حد اتنی جلدی, اس سے پہلے رضوان رائی صاحب الیکشن جیتنے کے بعد کسی حکومت کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلیل ہوتے, رسوا ہوتے ہم نے نہیں دیکھا جس طرح مودی سرکار ہوئی اتنی جلدی. پہلے 6 مہینے کے اندر ہی وہاں پہ ریئیکشن شروع ہو گیا, ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوا, جلاؤ گراؤ ہوا, لوگ مرے, لاٹھی چارج, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لاوا دوبارہ ابلے گا اور اس کرونا کے کرائسس کے دوران ابلے گا. سو ان کو انگیجمنٹ چاہیے کہ یہ اپنی پبلک کو ڈائیورٹ کر سکیں, اور پاکستان سے بہتر ان کے خیال میں کوئی ہدف نہیں ہو سکتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسی غلط فہمی میں کوئی نہ کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ میں اپنی ذاتی تجزیے یا جو میں ان کا میڈیا دیکھ رہا ہوں یا جو ان کی مختلف وہاں پہ ویب سائٹس اور ان کے اوپر جو مواد نظر آ رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. اب اس پہ دنیا کتنی ویجیلنٹ ہے, دنیا کتنی نظر رکھے ہوئے ہے, اور وہ اس میں کیا مداخلت کر سکتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ اگر آپ ریجن کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدم استحکام آئے اور پورا ریجن عدم استحکام کا شکار ہو جائے, افغانستان سے لے کر انڈیا تک, اور یہاں پہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایران کی اور امریکہ کی جو ٹینشن ہے وہ رائز کر رہی ہے مسلسل. کل کے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ اور جو امریکی حکام کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ایران کے حوالے سے وہ بڑی, تو بھائی میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ریجن کو کیوں میدان جنگ میں تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اور اس کے جو اصل پلیئر ہیں وہ کون سے ہیں, اور انڈیا کس کا کھیل کھیل رہا ہے. ایک تو اس کا اپنا مضموم ایجنڈا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو اس کو کٹ پتلی کی طرح ڈوریاں ہلا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال جو ہے نا یہ ان کے اندازوں سے جو ہے برعکس جائے گی. پاکستان جو ہے گو کہ ہم خود انٹرنلی ہماری فوج کام کر رہی ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر, اور
کورونا کی صورتحال پاکستان کے اندر بھی کوئی اچھی نہیں ہے اور اس کے اوپر مسلسل اجلاس بھی ہو رہے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر ممتاز بھٹی صاحب انڈیا میں ان کا خیال ہے کہ کرونا سے صرف مسلمان مریں گے، اس لیے شاید وہ یا کوئی اقلیتیں مریں گی، وہ تو چونکہ برہمن ہیں اور اونچی ذات کے لوگوں کو تو کرونا نہیں لگتا نا جی، اس لیے وہ مطمئن ہے. گائے کا گوبر کھاتے ہیں نا. یہ تو یہ خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں رضوان رضی صاحب. انڈیا کی آبادی کو اگر آپ دیکھیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں اور باقی جو انسان بھی رہتے ہیں اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری سے کسی کا نقصان نہ ہو. یہ تو بالکل ایک پڑھی لکھی بات ہے، لیکن جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے اور شاید انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اگر یہ کیلکولیٹ کرتے تو یہ اس طرح کی بلڈ اپ دوبارہ نہ کرتے اور دوبارہ جو یہ چیزیں کر رہے ہیں یہ نہ کرتے. اس کے اوپر پاکستانی قیادت کا آج بھی اجلاس ہوا ہے، داخلی اور خارجی خطرات کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا. تو ویجیلنٹ تو ہے پاکستان، لیکن یہ ایک بڑا المیہ ہوگا کہ اس موقع کے اوپر جب انسانیت کو ایک موت اور زندگی کا ویسا ہی مسئلہ درپیش ہے، اس موقع کے اوپر یہ کوئی مہم جوئی کریں اور اس کا جواب جائے. پروفیسر صاحب، مقبوضہ کشمیر کے اندر 3 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا بڑے فریولس بہانوں سے، مطلب اتنا بھی بہانہ نہیں تھا جتنا مجھے ادھر گرفتار کرنے کے اوپر بہانہ تھا، چلیں اتنا تو ہوتا تو پھر بھی کوئی بات تھی. اور وہاں پہ کسٹوڈیل کلنگ ہو رہی ہیں کرونا لاک ڈاؤن کے بہانے میں. ابھی ایک ویڈیو میرے پاس بھجوائی گئی کہ بھارتی فوجی جو ہیں لاک ڈاؤن کے دوران ایک گھر کو آگ لگا رہے ہیں، یعنی اس کے بعد اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے بارے میں آپ خود سوچ لیں کہ ان کا بیچاروں کے ساتھ کیا ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ہر انسانیت سوز ظلم جو ہے وہ کرونا کے نام کے اوپر اس وقت روا رکھا جا رہا ہے. وہاں پہ اگر کوئی چنگاری ہے تو اس کو بھڑکا کے شعلہ یا الاؤ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. رضوان رضی صاحب، بڑا سینسٹیو ایشو میرے لیے اور آپ کے لیے بن جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کا، کیونکہ میں نے اور آپ نے، ہماری اس پوری نسل نے اس زخم کو رستے ہی دیکھا ہے جی، جو اقوام متحدہ نے آج تک نہیں دیکھا، جو امریکہ نے آج تک نہیں دیکھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1962 یا 3 یعنی 60s میں یہ گلوبل ولیج کی ٹرم آ گئی تھی. آج ہم نے تو اسے گلوبل ولیج بنا لیا ہے نا جی، یہ ٹرم اس وقت یہ اصطلاح آ گئی تھی. اب اس اصطلاح کو دیکھیں، بات ٹرمپ سے شروع کریں اور مودی تک لے کے آئیں. دیکھیں اس کرونا کنڈیشن میں ٹرمپ کیا کرتے رہے ہیں، اپنا الیکشن بناتے رہے ہیں. انہوں نے ساتھ ایک ڈاکٹر کھڑا کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ نہ ایران کو معاف کرتے ہیں نہ کسی بھی اپنے اور دشمن کو معاف کرتے ہیں. اس عالمی وبا میں بھی ٹرمپ صاحب یہ چیزیں نہیں بھولے. اب آئے مودی پہ. اچھا، اب بھارت جو ہے جس کا وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ان کے جو دکھانے کے دانت ہیں وہ سیکولرزم والے ہیں اور جو کھانے کے دانت ہیں وہ ہندوازم والے ہیں. ہاں جی. اب وہ ہندوازم مقبوضہ کشمیر کو کیا وہ تو آزاد کشمیر کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے. ان کے لیے وبا ہو، ان کے لیے اپنے اندر کوئی ملکی انارکی ہو، داخلی معاملہ ہو، خارجی معاملہ ہو، ہندو کا غصہ جو کرونا پہ نکلنا چاہیے وہ بھی کشمیریوں پہ نکلتا ہے. اچھا، پھر اپنا الیکشن بنانے کے لیے اقلیتوں کے خلاف نفرت ابھارنے کے لیے، سارے ہندوؤں کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، وہاں پہ اچھے بھی ہندو ہیں، لیکن یہ جو بی جے پی والے ہیں ان سے تو اللہ بچائے. بات ہو رہی ہے حکمرانوں کی. جی بالکل ٹھیک. اچھا، میں ایک عرض کرتا ہوں، یہ بڑی سوشیالوجیکل اور پولیٹیکل بات ہے. جب آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کے ایک ملک کی بات کریں گے، اس کے وزیر اعظم کی، اس کی حکومت کی، تو اس کے نیچے اگر 10-12 اچھے ایم ایل اے بھی ہیں، ان کے ایم ایل اے ہیں نا، ہمارے ایم ایل اے ہیں، وہ بھی بیچ میں اتنی دور آپ دیکھیں تو ٹیلیسکوپیکلی وہ بھی رگڑے جائیں گے. جی بالکل. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں عام ہندو سے، بلکہ میں کانگریس کی بھی بات نہیں کر رہا، اس وقت کانگریس بھی موضوع بحث نہیں ہے. اس وقت مودی جو ہے وہ موضوع بحث ہے. وہ مودی، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میری قیادت کو بھی اس کی آمد پسند تھی. وہ کیوں پسند تھی؟
اب بات ہو رہی ہے کشمیر کی، آپ نے بھی بہانے سے اپنا بہانہ بتا دیا پابند سلاسل ہونے کا. دیکھیں یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے جسے آپ کہتے ہیں مقبوضہ ہے، وہ تو ہے ہی پابند سلاسل. اس وبا میں مودی کو شرم آنی چاہیے تھی. ایک اس کا پاؤں جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کشمیر پہ ہے، ادھر سے کوئی شرارت نہیں ہوتی، وہ شرارت خود کریٹ کرتے ہیں، وہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا انڈیا سے ایسے بھی شوشے نکلے کہ وبا ہے ہی نہیں جی، وبا نقصان نہیں پہنچائے گی. ایسا نہیں ہے، یہ کرونا ہے، اس کو کوئی ویزا نہیں لگوانا پڑتا. نہ وہ دیکھیں مسلمان، وہ کوئی مذہب بھی نہیں دیکھتا، کرونا کوئی مذہب بھی نہیں دیکھتا، کرونا کوئی مذہب نہیں دیکھتا. کل میں گفتگو تھی ایک وائس چانسلر سے، قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ یار ہمارا دماغ تو ہے نا، کرونا کا نہیں تو، یعنی وائرس کا اگر دماغ نہیں ہمارا تو ہے. تو مجھے آج آپ کی اور بریگیڈیئر صاحب کی بات سن کے مجھے یہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا، یار کرونا کا بھی دماغ نہیں ہے اور لگتا ہے مودی کا بھی دماغ نہیں ہے. وہ بھی اتنا مہلک ہے اور مودی بھی اتنا مہلک ہے. کم از کم دیکھیں اسلامیات رضی اپنی جگہ ہے، انسانیات بھی تو ایک سبجیکٹ ہے. بالکل. مقبوضہ کشمیر ہم نے تو اب دیکھا نا، یہ سوشل ڈسٹنس وہ تو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن، کوئی اس لاک ڈاؤن کو کوئی وہ سمجھے، وہ جو لاک ڈاؤن ہے کوئی ان سے پوچھے. کرفیو لگا رہا، ہم تو آج سمارٹ لاک ڈاؤن کی تو پتہ نہیں اس کا کوئی اپوزٹ کرفیو لاک ڈاؤن ہے اس کی باتیں کر رہے ہیں. آپ جن لوگوں کی بات کرتے ہیں، جن جرنلسٹ کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ننھا سا بہانہ ہو، انہیں بہانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ملک جمہوریت کے نام پہ آمریت رکھتا ہو، سیکولرزم کے نام پہ ہندوازم رکھتا ہو، وزیر اعظم کے نام پہ مودی رکھتا ہو، ان کے لیے کشمیریوں کو تنگ کرنا، جو آپ نے بات کی عربوں کو تنگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قصور پاکستان کا بھی ہے اور قصور عربوں کا بھی ہے. ہم ان کو ویلکم کہتے ہی کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں اس وقت ہماری قیادتوں کی جو عقل ہے وہ گھاس چرنے چلی گئی ہوتی ہے، بعد میں ہم پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں کہ ہندو نے یہ کر دیا. مجھے یہ بتائیے موزی یا موزی سے پہلے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا کب اور کس وقت کیا تھا؟ بالکل ایگزیکٹلی. آپ نے ان سے کبھی ایکسپیکٹ کیوں کر؟ اس معاملے میں کہتا ہوں پاکستان آرمی زندہ باد، کبھی انہوں نے ہندو سے اچھی توقع نہیں رکھی. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب گزشتہ دنوں کرتارپور سنگھ میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ کی اسٹڈی ہے، اس کے اوپر آپ کا ایشو ہے، آپ اس کو کور اپ کرتے رہیں جب سے ہم رپورٹر تھے تب سے لے کے اب تک. اس کے ٹومب کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا گیا صفائی کے لیے، اور انڈینز نے بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا. اور میں نے بھی اس کے نیچے جا کے انہیں لکھا کہ دیکھیے حضور، یہ جو مذہبی مقامات ہوتے ہیں یہ ہر بلیور کا، اس کو ماننے والے کا یہ اپنا ایشو ہوتا ہے. تو زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس کے لیے خود والنٹیئر کریں اور خود اس کے لیے فنڈ ریزنگ کریں اور اس کی مینٹیننس کریں. بنا تو ہم نے دیا ہے نا جی، جتنے کے پیسے لگتے تھے لگا کے. آپ اندازہ کریں کہ اتنی کہ گالم گلوچ آئی مجھے، میں نے تو خیر دوبارہ گیا ہی نہیں وہاں پہ دیکھنے جہاں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، ورنہ کیا جاتا ہے. لیکن اب اس لیول کے اوپر سوسائٹی کے اندر انٹالرنس پہنچ گئی ہوئی ہے. پتہ نہیں یہاں پہ اگر 420 لاکھ کے لوگ ہیں گالیاں نکالنے کے لیے تو وہاں پہ تو بجٹ بہت بڑا ہوگا نا جی. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ اگر اس کی صفائی کے لیے، مینٹیننس کے لیے وہ چیز اگر ریموو بھی کی گئی تھی ان اے وے، تو میرا مطلب ہے آپ دیکھیے ایک گڈ جیسچر کو، ہمارا تو گڈ جیسچر ہے نا بھٹی صاحب، اس کو بھی ایک گناہ کے طور پہ پینٹ کیا گیا اور اس کی گالم گلوچ کی گئی. بھائی صاحب افسوس کی اس میں صرف بات یہ ہے، 2-3 باتیں میں آپ کو موٹی موٹی بتاتا ہوں کہ بھارت 72 سال سے ایک چورن بیچ رہا ہے. وہ اس کا کبھی تو تھوڑا سا بک جاتا ہے، کبھی وہ واپس آ جاتا ہے ڈیفیکٹو ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھیے کہ کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ دبی زیادہ، کبھی کم، لیکن وہ کبھی مرتی نہیں ہے، کسی نہ کسی فارم میں وہ زندہ رہتی ہے. آپ نے جو کوشچن میرے سے کیا ہے، انڈیا سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوست ہے؟ ممکن نہیں ہے. انڈیا ہمارا مشکل کا ساتھی ہے؟ ممکن نہیں ہے. انڈیا سے ہم تجارت کریں گے، وہ کیا ہمیں معافی دے گا؟ ممکن نہیں ہے. ہمارے سے وہ فائدے لے گا، ہمیں کبھی فائدہ دے گا؟ ممکن نہیں ہے. انڈیا کی ایک سائیکالوجی اپنی ہے، اس کی سائیکی بھی اپنی ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے.
وہ بنیا ہے, اس نے ہمیں کبھی اچھا کام اس نے نہیں کرنے دینا. وہ ہمیں آج تک تو پاکستان کے وجود کو تو اس نے تسلیم نہیں کیا, وہ ہمیں ان کے لوگوں کو کیسے تسلیم کرے گا؟ وہ باؤنڈریز ماننے کو تیار نہیں ہے. روزانہ اب ایل او سی پہ ہم بات کرتے ہیں, وہ ایل او سی کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی ایل او سی تو اسی طرح ہی ہے, ہم نے تو پتہ نہیں کون سا کمیشن تھا, اس میں یہ ہمارے ساتھ جاتی ہوگی. آج بھی پاکستان کے جو علاقے ہیں بھارتی تسلط میں ہیں, جس میں مقبوضہ کشمیر بھی ایک ہے. فیروزپور ہمارا ہے پنجاب کے اندر, پنجاب کا بہت سارا حصہ ہمارا ہے, وہ ہمارے ملنا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں حیدرآباد, دکن, جوناگڑھ اور مناودر بہت سارا ہے. سندھ کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں بہت سارے ادھر بھی ہیں. اب آپ نے بات کی وہاں پہ کرتارپور صاحب کی, اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کو ہمیں یعنی ہمارے جو انجینئرز ہیں ان کو یہ نظر آیا کہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. انہوں نے اس کو اتار کے اس کو لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے کیا کہ یہ کہاں سے خرابی پیدا ہوئی, کیونکہ باقی جو وہاں پہ اسٹرکچر ہے ظاہر ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس کو اٹھا کے اس کو اسٹرکچرل اس کی اسٹڈی کے لیے اس کو اتارا گیا کہ اگر اس میں کوئی دراڑ آ گئی ہے یا یہ خرابی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے بھارت نے, دیکھیں بھارت کے آپ اپنے مندروں کے جا کے حال دیکھ لیں, ان کے بہت برے حالات میں ان کے جو بھگوان ہیں وہ رہتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت اچھے حالات میں بابا گرو گرنتھ صاحب رہتی ہیں جی. ان سے تو ہم نے ان کو پوری باعزہ طریقے سے ہم جب جاتے ہیں اشر کیا انہوں نے. ہاں جی بابری کی بات نہیں کرتے نا, بابری کے ساتھ جو انہوں نے دانستن کیا. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا. جی ادھر ہی آ رہے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ ہم تو ان کے جو مندر ہیں, ان کے جو گردوارا صاحب ہیں, ان کی ہم نے تزئین و آرائش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں آپ کو یہ بات پوری سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے, انہی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے تک یہاں سے سالانہ تقریباً 11 سے 12 کروڑ روپیہ جو گردواروں میں جمع ہوتا تھا وہ بھارت یہاں سے لے کے جاتا رہا ہے. جو وہاں پہ وہ 10-10, 20-20 روپے ڈالتے ہیں, جس طرح ہم مسجدوں میں جا کے چندہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد یہ جب پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی بنی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا پیسہ جب ہم دے رہے ہیں تو ہم یہ بھارت کیوں بھیجتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کون ہوتے ہیں کرنے والے. وہیں سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اور اس کے بعد سے یہ جی کہ گردوارے میں ان کی جو خیال ہے جی مذہبی رسومات کا وہ نہیں رکھا جاتا, مندروں میں نہیں رکھا جاتا. میں بھی وہاں پہ گیا ہوں, میں بہت جاتا ہوں گردواروں میں, میرے بڑے سارے دوست ہیں یہاں پہ بھی باہر بھی. میں بھی سر پہ کپڑا باندھتا ہوں یا ٹوپی پہن کے جاتا ہوں. ہو سکتا ہے مسجد میں تو میں ننگے سر چلا جاؤں, لیکن گردوارا صاحب میں یا مندر میں نے کبھی ننگے سر میں نے وہاں پہ نہیں کیا. میں جوتے اتارتا ہوں, پاؤں دوبارہ دھوتا ہوں, جس طرح ہم وضو کرتے ہیں وہاں پہ وہ انہوں نے پانی چلایا ہوتا ہے. ہم تو سارا کچھ کرتے ہیں. رضی صاحب نے جس چیز کا ذکر رضی صاحب آپ نے کیا ہے وہ صرف اسٹرکچرل اس کی تھی, ایک لیب ٹیسٹ کیا, اس کے بعد اس کو دوبارہ لگایا گیا اور دوبارہ بہتری سے کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے تو اس کا کوئی پیسہ کسی سے چارج بھی نہیں کیا. بالکل صحیح. اگر وہ ان کو اتنا مسئلہ ہے نا سکھوں کو اور ان کو جو ہیں ہمارے جو ہندو ہیں یا بھارت کو مسئلہ ہے تو ان سے کو آ کے پیسہ تو لگا کے دکھائیں. ہمارے سے تو وہ پچھلے سن 47 سے پیسے ہمارے لے کے جا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا اس پہ. تو اب اگر ہم اپنا ہی پیسہ اپنے پہ لگا رہے ہیں وہ بھی تکلیف ان کو ہے. چلیے ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات میں پھر بڑی تصحیح کے ساتھ, اگر جو میں نے پہلے بھی کہی تھی, پاکستان میں بھی اقلیتیں رہتی ہیں اور وہ پاکستان کے معاشرے کا حصہ ہیں. ان کے اندر مسیحی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہوا اس گنبد کے حوالے سے یا عمومی طور پہ دوسروں حوالوں سے. یہ جو بارڈر پار سے تکلیف ہے نا جو وہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی سمجھ نہیں آئی. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں. برگیڈ صاحب کی طرف چلتے ہیں. برگیڈ صاحب, ایک تو پہلا موضوع میں آپ کے ان پٹ نے ہمیں بہت رہنمائی دی, لیکن یہ جو ہم ڈومیسٹک محاذ کے اوپر جی ایک ہفتے کے لیے اور اضافہ ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کے اندر, اور آپ تو لاک ڈاؤن دیکھ کے بھی آئے ہیں جی, بلکہ بھگت کے آئے ہیں کراچی کے اندر. اب جو ہم نے کھولا ہے یہ پیٹرن تو وہی ہے جی جو امریکہ اور اٹلی اور اسپین میں ہوا تھا کہ پہلے اس کے حملے کے بعد انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ چلا گیا, اور پھر جب دوسری ویو آئی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ سڑکوں پہ ڈیڈ باڈیز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم وہی حماقت تو نہیں دہرا رہے کہ ہم نے یہ تقریباً اب تو پارشل لاک ڈاؤن بھی نظر نہیں آتا جی سڑکوں کے اوپر, ہم نے سارا کچھ لگتا ہے کھول دیا ہے. رضی صاحب ایک چھوٹی سی بات کہوں گا پہلے والے ٹاپک کے حساب سے کہ اس قوم میں یہ اسٹیٹمنٹ آج وہ یہ جو آر ایس ایس کے لیڈرز کی طرف سے
کہ جہاں پہ تاج محل بنا ہے اس کے نیچے بھی ایک مندر ہے، تو تاج محل کو بھی توڑے اور مندر کو نکالیں. اور وہ اچھا. تاج محل وہ ہے جہاں پہ وہ ہر ٹرمپ کو بھی ابھی لے کے گئے تھے. آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں، وہاں بی جے پی کے لیڈر نے، RSS کے لیڈر نے کہا ہے کہ جہاں تاج محل بنا ہوا ہے وہاں پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا، اور اسی اچھا. تاج محل پہ ٹرمپ کو بھی لے کے گئے، اسی تاج محل پہ. تو آپ ان کی سوچ کا تو پہلے میں نے آپ نے ریاکاری آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ان کی مکاری کا. اور خاص طور پہ اس میں جس وقت میں مکاری اور ریاکاری کہوں گا تو میں انڈین لیڈرشپ اور انڈیا میڈیا کی مکاری کہتا ہوں، جو بی جے پی اور RSS سے تعلق رکھتے ہیں. انڈیا میں بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہیں جو سین وائسز رکھتے ہیں، جو بات کرتے ہیں ایشوز پہ اور جو بات کرتے ہیں، اور جنہوں نے بہت سارے ایسے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے اپنا اینکرز ہیں جنہوں نے یہ جو کرونا کے خلاف جو کچھ مسلمانوں سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ان کو اس کے اوپر بڑی لان تان کی ہے، بی جے پی کی، RSS کی اور انڈین میڈیا کی. لیکن لیڈرشپ جب ایسی ہے، جب کے ذہن میں ہی خناس ہے تو اس کا آپ ہر جگہ پہ اس کی آپ ریفلیکشن دیکھیں گے. اب جہاں تک آپ نے بات کی کرونا کی، دیکھیے میں صرف وہاں پہ دیکھ کے نہیں آیا، بلکہ انسیڈنٹلی میں کراچی سے لے کے اور اسلام آباد تک بائی روڈ آیا ہوں اور رستے میں بہت ساری چیزیں دیکھتا آیا ہوں. تو مجھے تو یہ ایک تو اربن ایریاز ہیں نا پاکستان کے جس پہ ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، اپنا ملتان ہو گیا، کراچی ہو گیا، اس کے علاوہ بھی علاقے ہیں. تو مجھے تو وہاں جن علاقوں میں جب آپ شہروں سے باہر نکلتے تو وہاں تو پنجاب کے اندر تو ہے جیسے فیڈ بیک آتی، لیکن باقی علاقوں میں تو کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے. سندھ کے اربن ایریاز میں کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ کوئی کرونا آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے. ابھی جب یہ اگر آپ اس کے ایک اسٹڈی اٹھا کے پڑھیں، ابھی ساؤتھ کوریا جس کو ماڈل کہتے ہیں اس کے حساب سے، انہوں نے دو چیزیں ان کے ہاں بڑی ان کے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. ایک ہوتا تھا لاک ڈاؤن جیسے آپ نے کہا، دوسری ہوتی ہے کہ ڈسپلنڈ اینڈ سپورٹو پبلک، اور تیسری چیز ہے ہیکٹک اینڈ ایگریسو ٹیسٹنگ فیسلٹیز. تو ہمارے ہاں لاک ڈاؤن گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس اگر ہو بھی جاتا ہے یا آپ یہاں کرفیو بھی اناؤنس کرتے ہیں، تو جو ڈسپلنڈ اور سپورٹو پبلک آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیے مطلب پریشر گروپس بن گئے، اور پریشر گروپس کون کون سے ہیں؟ تاجر بھی پریشرائز کر رہے ہیں، چھوٹے تاجر بھی پریشرائز کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے مذہبی طبقہ جو ہے وہ ان دونوں کی ریفرنس دیتا ہے کہ جب آپ تاجروں کو کھول رہے ہیں، جب آپ کنسٹرکشن کو کھول رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں کھول رہے؟ تو سوسائٹی کی جو ڈویژنز ہے جس میں نہ آپ کو کوہرنس نظر آتی ہے، نہ گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹیوٹی نظر آتی ہے، تو اس میں وہ لاک ڈاؤن کا تو تصور ہی نہیں آ سکتا. نا رئیس صاحب، لاہور میں آپ نے دیکھ لیا، کراچی میں میں نے دیکھا کہ 2 دن تو 3 دن تو لاک ڈاؤن تھا، اس کے بعد وہاں پہ لوگ اسی طرح چل رہے تھے. پھر لاک ڈاؤن کے بعد رسپانس جس چیزوں کا آ رہا ہے، یا گورنمنٹ کے اداروں کا جو رسپانس آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے علاوہ میری نظر میں جو چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ابھی کل میں کوئی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اپنا ہے امریکہ کا، ان کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے یہی وہ بیسیکلی ایویلیویٹ کر رہے تھے دنیا کو اور ایویلیویٹ کر رہے تھے امریکہ کو، اور وہاں پہ ان کی کنکلوژن یہی تھی کہ مئی کے مڈ میں آپ اس کی ایک اسپائک دیکھیں گے. بلکہ کل وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے، اسپوک وومن نے یہ کہا. تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسپائک، تو ہماری کانسنٹریشن کیا ہونی چاہیے؟ میرا خیال لاک ڈاؤن انشور کرانا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے رمضان کے، اب کون مسجد میں 6 فٹ کا فیصلہ رکھے گا؟ کون انشور کرے گا کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں؟ بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں جن کے اوپر گورنمنٹ کو ری تھنکنگ کرنی ہے. لیکن سب سے بڑی جو اور خاص طور پہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف یہ آٹا اور جو یہ اس قسم کی جو کھانے پینے کی ڈسٹریبیوشن ہے، ہم فلنتھراپسٹ پہ چھوڑ دیں، ہم آرگنائزیشنز پہ چھوڑ دیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے مٹی جو چیزیں ہیں نا جن سے آپ نے علاج کرنا ہے، وہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کی طرف اب آپ کانسنٹریٹ کریں کہ آپ کٹس اویلیبل کریں، آپ ڈاکٹروں کو یونیفارم اویلیبل کریں، وارڈز بنائیں، اسپیس کریٹ کریں. ان چیزوں کی طرف کانسنٹریشن کریں گے، کیونکہ کرونا جو ہے اگر اس کی اسپائک آنی ہے تو یہ ہوا کے ذریعے آنی ہے. اس کو آپ کسی طرح اسپرے سے روک بھی سکتے، کم کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزوں کے اوپر کانسنٹریشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے، آپ جس نے کہا سڑکوں پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ معاف کرے. ٹھیک، اللہ معاف کرے. بھٹی صاحب، قیادت کیا سوچ رہی ہے جی؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی اہم اجلاسوں میں آپ جاتے بھی ہیں. قیادت منجی ڈا کے بیٹھی ہے، پیسے قیادت کیا سوچ رہی ہے رضوان رضی صاحب؟
پورے دن میں 56 کروڑ کے قریب میرا خیال ہے کیش جمع کی ہے، اور باقی ملا ملو کے 2-3 ارب کے اکوپمنٹ اور باقی چیزیں. قیادت کو ڈیسیژن کرنے ہیں جو کہ وہ نہیں کر پا رہی. قیادت کو میسو ٹیسٹنگ کے لیے جو بریگیڈ صاحب نے کہا اکوپمنٹ پورا کرنا ہے جو وہ نہیں کر پا رہی. اس وقت ٹیسٹنگ کے حساب سے دیکھیں انڈیا میں جو سب سے بڑا شور اٹھا ہوا ہے اس وقت مودی کے خلاف، جس سے وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، بنیادی طور پہ وہ ٹیسٹنگ کا ہے. انڈیا میں تو پاکستان سے ہی بری صورتحال ہے ٹیسٹنگ کی، لیکن یہاں بھی صورتحال رضوان رضی صاحب ٹیسٹنگ کی اب ہم کو 3000 ڈیلی تک پہنچے ہیں. ادروائز ہم جو ہے روزانہ کے 500-400 ٹیسٹ کر رہے تھے پہلے، اور اس وقت تک جب کہ ہمیں کم از کم کو 40-50 ہزار ٹیسٹ روزانہ کر کے ایک میسو ٹیسٹ کر لینی چاہیے تھی. ہم ابھی منصوبے بنا رہے ہیں اور پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اب نہ تو یہ عوام کو بتاتے ہیں کہ کٹس دستیاب نہیں ہیں، یہ کٹس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، یا ان کا جو سسٹم ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ پرائیویٹ لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر موقع دیں تاکہ وہ کھل کے اس کے اوپر کام کر سکیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں ٹیسٹنگ کو کم سے کم رکھا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو پالیسی ہے یہ بڑے برے طریقے سے باؤنس بیک ہو سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ٹیسٹ نہ بھی کیے تو جس تعداد میں پیشنٹس جو ہیں وہ اس سے ہٹ ہو رہے ہیں، دیکھیں 500 تک تو آپ کی ویسے ایوریج چلی گئی ہے روزانہ پازیٹیو کی، اور آپ کا جو روزانہ کا یومیہ آپ کی آلموسٹ ڈیتھ ریٹ ہے وہ 17-18 پہ چلا گیا. رضوان رضی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ نے ابھی بھی جو ہے نا اب آپ کے ملک میں ابھی تک 5 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہوئے، میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی لاکھ کو کراس کیا انہوں نے ابھی. تو آپ آبادی ہیں 21 کروڑ کی، اب کن کن جن میں علامتیں ہیں ان کو تو ہاسپٹل جائیں تو وہ ٹیسٹ کرتے کوئی نہیں جب تک کہ ان کی بھٹی صاحب نکلے جی کہ آپ کسی کورونا وائرس سے ملے ہیں، آپ کسی بھٹی صاحب وہ آپ کے ایک انٹلیکچوئل کولیگ ہیں، انہوں نے بتایا ہے قوم کو کہ 61,000 ٹیسٹ میں سے 5 لاکھ پازیٹیو آ گئے ہیں. یار آپ کم از کم ان سے ہی ٹیوشن پڑھ لیں یار. ایسی مر گئے ہیں ٹیوشن پڑھنی ہے تو ساڑھے کو اس طرح کے کردار ہے نا ہر جگہ پہ اس وقت، اسی طرح کے کردار ہر جگہ پہ ہیں. اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. حکومت بھی آپ دیکھیں اسی طرح کے اس میں لوگ بیٹھے ہیں. وہ ایک 29 ارب کی آبادی بنا کے بیٹھا ہوا تھا کراچی میں، تو مطلب یہ دیکھیں نا انہوں نے کہا جی 29 ارب لوگوں میں پاکستان وزیر اعظم پاکستان نے پیسے تقسیم کیے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے بیسیکلی سنجیدگی کا پہلو جو ہے نا بہت کم نظر آتا ہے. پھر جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کا ایک ایشو نظر آتا ہے. ریلیکٹنٹ ہے گورنمنٹ مسلسل. صوبائی حکومت پنجاب کی جو ہے جس کے اب کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی بھی میسو ٹیسٹنگ نہیں کی ہے، اور پنجاب سندھ سے زیادہ افیکٹو جو ہے افیکٹڈ ہے اس سے وبا سے. پلاننگ اور ڈیسیژن میکنگ اور ڈائریکشن، تینوں ڈائریکشن لیس اقدامات ہیں ہمارے. ابھی تک ہم کوئی رائٹ سمت کے اندر جو ہے فیصلہ نہیں. لاک ڈاؤن کے اوپر کنفیوژن ہے. کل پرائم منسٹر کو ایک ایسی جگہ پہ یہاں پہ لایا گیا جہاں پہ بیسیکلی دیکھیں پنڈی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کرونا کے جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کو رکھا گیا یورالوجی ہاسپٹل یہ مری روڈ کے اوپر، اور ابرار الحق صاحب ان کو لے گئے. ریڈ کریسنٹ کا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، بلکہ وہ پورا ہاسپٹل بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہیں سے یہ بریفنگ لینا گوارا نہیں کی کہ آیا اس ہاسپٹل میں کوئی اس حوالے سے صورتحال کیا ہے. بھائی اگر آپ نے جانا ہے تو سیدھے وہ جہاں پہ پیشنٹ ہے وہاں جا کے صورتحال چیک کریں. اب وہاں پہ یہ نہیں جانا کہ وہ اسپتال شہباز شریف نے بنایا تھا اور وہ میڈیا پہ آ جاتا کہ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ بنوا کے گئی تھی. ٹھیک ہوگا. اس طرح کی منطقیں چل رہی ہیں. جب اس طرح کی منطقیں چل رہی ہوں گی تو ہم اتنے بڑے کرائسس سے پروفیسر صاحب کیسے نپٹ پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ رضوان رضی ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. یہ صحافت کے جو سول سرجن بٹی صاحب آپ نے اسلام آباد بٹھائے ہیں نا، جب یہ میرے لمحے کھا جاتے ہیں تو میں اپنے بٹی صاحب کے لمحے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے پٹی نے برابر کر دیا. تو اب عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے کرونا سے بچنا ہے، میں ایک چھوٹا سا نسخہ، میں چھوٹا سا نیم حکیم صحیح، سب سے پہلے ہماری پیاری اور راج دلاری اسٹیبلشمنٹ اور بہت ہی پیاری حکومت اپنے اوپر سے سندھ کا جو خول ہے، خوف ہے، پتہ نہیں کیا، پہلے وہ ختم کرے.
صحیح. ہمارے لوگوں کو کراچی سے وہ شروع ہوتے ہیں اسلام آباد تک جاتے ہیں تو انہیں ساری برائیاں بھی سندھ میں ہی نظر آتی ہیں، جبکہ سندھ کے چپے چپے کا میں دورہ کر کے آیا ہوں، اس کی میڈیکل فیسلٹی بہت اچھی ہے. باقی سندھی اور آپ نے ہمیں وہ سب ایک جیسے ہیں، آپ نے ہمیں لے جانے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، وہ سب ایک جیسے ہیں. دوسری بات، ہم سب نے اس طرف اشارہ کیا ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ. دیکھیں ساؤتھ کوریا میں مڈ جنوری میں پہلا کیس ریکگنائز ہوا تھا. ہم کوریا کی بات کرتے ہیں نا، تو ساؤتھ کوریا میں آپ یقین کریں کہ رضوان کلائمیکس تھا فیب اور مارچ کے، جب فیب کے اینڈ پہ اور مارچ کے شروع میں. کیا آپ کی سوچ ہے، انہوں نے واک ان سے لے کے ڈرائیو تھرو تک ٹیسٹنگ اتنی کی، آپ حیران ہوں گے کہ ایک دن میں 12,000 سے لے کے 20,000 تک ٹیسٹ کیے. یہ مذاق لگتا ہے، 12,000 سے لے کے 20,000 تک پر ڈے کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب میں پاکستان کا کچھ نہیں کہوں گا، آپ ذرا خود ہی اس کا جائزہ لے لیں کہ آپ نے ٹیسٹ کتنے کیے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیسز کا معاملہ کیا ہے. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں، میرا یہ 8واں پروگرام ہے، میں کہتا ہوں ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ، اور آپ لوگ بات کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں جی اب آ گئی ہمارے پاس پیسیو امیونٹی، اب آ گئی ہمارے پاس کوئی امیونٹی، ہرڈ امیونٹی آ گئی. دیکھیں اب آپ فلیٹ اینڈ کرو کی بات کرتے ہیں. ان سب میتھڈالوجی پہ جانے سے پہلے اگر آپ سنجیدہ ہیں اپنے ملک سے وبا ختم کرنے پہ، تو یہ آج آپ نے ایک نیا لفظ تراش لیا، سمارٹ لاک ڈاؤن. واٹ از سمارٹ لاک ڈاؤن؟ میں آنے سے پہلے متضاد دیکھ رہا تھا تو ابھی میں بولا بھی ہوں، تو اس کا سکرفی واک ڈاؤن. ارے بھائی سوری سکرفی لاک ڈاؤن. آپ لاک ڈاؤن کو لاک ڈاؤن رہنے دیں یار. اگر مکہ مدینہ کی مساجد میں کنٹرولڈ عبادت ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں؟ ایک رضی میں عرض کروں گا اجازت سے بٹی، آپ کی ایک لمحہ زیادہ لے جاؤں تو معاف کرنا. لوگ کہتے ہیں جی سویڈن میں کچھ بھی نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہے. ارے سویڈن میں اس قدر اچھے لوگ ہیں، پہلے تو دیکھیے گا کہ سویڈن کی آبادی کتنی ہے اور ان کا رقبہ کتنا ہے. لوگ خود سوشل اور فزیکل ڈسٹینس کو ایمان کی طرح پوج رہے ہیں. اگر دفاتر میں کام کر رہے ہیں تو یونیورسٹیاں اور کالج بند ہیں. لہٰذا ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے، ہمارے وزیر اعظم مجھے پتہ ہے آپ نے ٹھیک کہہ لیا، میں وزیر اعظم پاکستان کی کوئی بات کروں تو میرے بھی اتنے وزیر اعظم، میں زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے. ووٹ بھی ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے دیا ہو، آپ نے محبت سے دیا ہو، میں نے غلطی سے دیا ہو. بس آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، آج جب وہ بھی بات کر رہے تھے تو وہ بھی سندھ کا بار بار تمسخر اڑا رہے تھے. وبائیں اس طرح کنٹرول نہیں ہوتی. رضی صاحب، ایک کسی نے میرے جیسے بے زبان نے یا پتہ نہیں بد زبان نے کوشچن کیا کہ کاش ہم یہاں اپوزیشن بٹھا لیتے. تو میری سرکار نے فرمایا کہ اگر اپوزیشن بٹھا لیتے تو ہو سکتا ہے لوگ فنڈ ہی نہ دیتے. بھائی سندھ میں لوگ حکومت دے سکتے ہیں، پی ایم ایل این کو اتنے لاکھوں ووٹ ملے ہیں. جب تک آپ سٹیٹس مین نہیں بنیں گے، جب تک آپ سولجر نہیں بنیں گے، تب تک آپ وبا پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہماری غلطیاں جو ہیں ان کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. ہماری گورنمنٹ بالکل، ہمارے وزراء متکبر ہیں، ہمارے عوام جو ہے وہ عاقبت اندیشی سے کام لے رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس کو مد نظر نہیں رکھ رہے. اور رہی ہماری اپوزیشن تو وہ سویا ہوا محل. بالکل ٹھیک ہے، سویا ہوا محل ہے. مرتضیٰ وہاب کا آج پیپلز پارٹی کے جو ہیں ترجمان بھی ہیں بھٹی صاحب، ان کا آج آیا کہ ایک سندھ میں اور لیب آن ہو گئی ہے. پنجاب میں بھی 8 لیبارٹریاں آن ہونی تھی، دبالہ شمالے ڈالی تھی ہم نے، کیا بنا آن ہو گئی گی؟ بھائی صاحب ان لیب میں کٹس نہیں ہیں، سامان نہیں ہے. وہ میاں شہباز شریف نے بنائی ہے. نہیں، میاں شہباز شریف جن جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو جنات کا چونکہ وہاں سایہ ہے اس لیے ہم نے وہ آن نہیں کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب سویڈن کی بات کر رہے تھے، سویڈن میں قوم ہے، ہم قوم کہاں پہ ہیں؟ ہم تو لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن میں فرق محسوس نہیں کر رہے. وزیر اعظم اسٹیٹس مین نہیں بنے گا تو قوم کو نہیں. دیکھیں میں وزیر اعظم کو نہیں بلیم کروں گا. نہیں بنیں گے تو آپ موزی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے اوپر، اب آپ دیکھیں لاہور کی سڑکوں پہ آپ باہر نکل کے دیکھیں کہ جو حالات ہیں، حالات ہی بہت خراب کر دیے ہیں آپ نے. آپ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں، دو ہی باتیں ہیں صرف. اور قوم کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ کی صرف ہم امریکہ سے 1 ماہ پیچھے ہیں لیکن ہمارے فگرز ان سے زیادہ جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، خدا را اس کو دیکھیں. میں قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بتائیں
کہ باہر نہیں نکلنا ابھی بھی. یہ اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں پہ مائنس ٹیمپریچر ہے وہاں پہ بھی یہ اسی طرح ہے, جہاں پہ 38-40 ڈگری آسٹریلیا میں تھا وہاں پہ بھی اسی طرح ہے. میرا ایک جملہ سن لیں محبت کے ساتھ. قوم آج ٹیلی فون پہ لائیو وزیر اعظم کو کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب محترم میرا فلاں قبضہ چھڑوا دیں فلاں بندے سے تو میں اتنے کروڑ دے دوں گا. ٹھیک, برگیڈ صاحب بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کسی قسم کی کمپیریزن, میرا خیال کسی قسم کی سیاست یا کسی قسم کی وہ اس طرح تقابل کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں تقابل نہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے نہ ہمیں یہاں بیٹھ کے کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا یہ چاہیے, کیونکہ دیکھیے اگر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں تو یہ قوم 3 سال پہلے آزاد تو نہیں ہوئی نا. اگر قوم نہیں بنی تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اسٹیٹمنٹ تو پہلے بھی بہت پہلے عمران خان صاحب کا بھی قصور ہے سر, وہ لیڈر ہیں. کیوں وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, ہم میں سے ہیں. ہم عمران خان ہیں, عمران خان ہم میں سے ہیں. جمہوریت اسے ہی کہتے ہیں. سر میری بات آخری میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم کیومولیٹو طور پہ لوگوں کو یہ میسج دینا ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے. اگر لیڈر ٹھیک نہیں ہوتا تو قوم اس کو ٹھیک کر لیتی ہے. یہاں سے دونوں طرف سے we are a very ill-disciplined nation. ہم نہیں مان رہے کہ ہماری جان جا سکتی ہے. اگر ہمیں یہی پرواہ نہیں ہے کہ میں مر سکتا ہوں تو پھر آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. بالکل صحیح ہے, پھر تو آپ نے مرنا ہی ہے. برگیڈ صاحب بہت شکریہ. امریکہ کی آپ بات کی تو امریکہ اور پاکستان کا کمپیریزن ایک جیسا نہیں ہے. امریکہ میں جتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں اور اگر امریکہ میں صرف 150 تو پاکستان ہی مر چکے, کی طرف سے بچے ہوئے ہیں. پاکستان میں تو پھر بھی ہم کب کمپیئر کر رہے ہیں؟ اتنا وہ نہیں ہوا. ہمیں اگر ہم لاک ڈاؤن سمارٹ کریں کہ اگر ہماری پبلک رسپانس کر کے اپنی جان کی پرواہ کر لے تو رضی صاحب مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. ممتاز بھٹی صاحب, ارسلان بھٹی صاحب, پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب, چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.